اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد۔ عزیزان محترم، اس کے قبل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اور نماز سے پہلے بھی اس کلمے کی تلاوت انتہائی ضروری ہے، لہذا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی اس کلمے کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی اس کلمے کی تلاوت کرے مگر آہستہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ آہستہ اس لیے کہنا چاہیے کہ شیطان ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے، اور ہم اپنے چھپے ہوئے دشمن کو اپنے اس وار سے ختم کریں کہ جو اس کو بھی نہ دکھائی دے۔ انسان کو اپنی تمام عبادات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک بہت ہی کھلا ہوا دشمن اور بہت بڑا دشمن جسے شیطان کہتے ہیں اس کے ساتھ ہر وقت ہے۔ انسان اپنے اس دشمن سے غافل ہے، لیکن یہ دشمن کبھی بھی اس انسان سے غافل نہیں ہے، لہذا اس کو ہمیشہ اپنے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان الرجیم سے۔ ہمیشہ ہر وقت اسے یہ کلمہ یاد ہونا چاہیے، اور خاص کر کے عبادات کے سلسلے میں اس کلمے کو فراموش نہ کرے تاکہ اس دشمن سے محفوظ رہے اور اپنے خدا کی پناہ میں رہے، اپنے خدا سے ہر وقت پناہ طلب کرتا رہے۔ جب عبادات سے پہلے خدا کی پناہ طلب کر لے گا تو یقیناً اس کا دل وسواس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اپنے مباح کاموں میں کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت اس کو اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے مباح کلمے میں بھی اسے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو دہرائے، مثلا لباس پہنتے وقت کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مثلا مستحب کاموں میں بھی ہمیشہ اس کا عادی ہو جانا چاہیے۔ مثلا جب بھی مسجد جا رہا ہو یا مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہو، جب بھی مسجد جانا چاہتا ہو یا کہیں پر بھی مجلس وغیرہ میں یا جہاں پر بھی جانا چاہتا ہو، کسی بھی عبادت کی جگہ پر جانا چاہتا ہو، تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ اس جملے کی تلاوت کرے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ اس جملے کی تلاوت کرے تاکہ اس ملعون شیطان رجیم سے محفوظ رہے، اس لیے کہ شیطان کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ و لحظہ ہو، کچھ بھی ہو، انسان سے غافل نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ کہاں انسان تھوڑی سی غلطی کرے اور میں اسے اپنے گرفت میں لے لوں۔ ایک ولی خدا کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے ملعون، اے خدا کی بارگاہ سے نکالے ہوئے، اے وہ کہ جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ بتا تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے کچھ رفقا تھے، میرے کچھ دوست تھے، میرے کچھ ساتھی تھے کہ جنہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میرا ساتھ چھوڑ کر کے مسجد چلے گئے ہیں، میں انہی کے انتظار میں ہوں کہ وہ باہر آئیں اور آنے کے بعد پھر ان کو میں اپنی گرفت میں لے سکوں۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ جو بھی جس کی جو بات کہہ رہا ہے، جو اس کے دوست تھے، ان کے دل سے، ان کی دل کی گہرائیوں سے انہوں نے صدق دل سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا ہے، جس کی وجہ سے شیطان ان سے بہت دور ہو چکا ہے، اور وہ اس کی گرفت سے وہ سب کے سب باہر جا چکے ہیں۔ لہذا اس دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے خدا سے
تقرب کا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے اور اپنے خدا سے ہر وقت اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں صرف ایک ہی ہے کہ جو فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، ہم کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم کو ہمارے خدا سے دور کر دے، اور دور کرنے کے بعد ہم کو فضولیات میں لگا دے، اور یہ پوری کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ خالق عبد اور معبود کے درمیان میں اگر رشتہ قائم ہو گیا تو یقیناً پھر اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو، اور یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ جب بندہ اپنے معبود سے دور رہے گا تو ہماری گرفت میں زیادہ رہے گا۔ مثلاً جب بھی انسان خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، جب بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے خالق کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں وسواس پیدا کیا جائے، اس کے دل میں جا کر کے اس طرح سے آواز دی جائے، اس طرح سے اس کو بہکا دیا جائے کہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ جیسے ایک مثال دی ہے کہ یہ ایک کتے کی مانند ہے، شیطان ایک ذلیل ترین کتے کی مانند ہے، ایک وحشی کتے کے مانند ہے کہ جو کھڑا رہتا ہے درمیان میں۔ مثلا ایک دوست ہے، ایک حبیب ہے، اپنے محبوب کے گھر تک جانا چاہتا ہے، لیکن محبوب کے گھر کے سامنے ایک خونخوار کتا ٹہل رہا ہے کہ جو اسے جانے نہیں دے رہا ہے، لہذا اب اسے جان چاہتا ہے کہ اس کو ہٹا دیں، مگر مشکل ہے، اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اسے ہٹانا بہت مشکل ترین کام ہے، لہذا اب اسے چاہیے اس عاشق کو اپنے معشوق سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس حبیب کو اپنے محبوب سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس عابد کو اپنے معبود سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ گھر کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ اس خالق اور مالک کا ہے کہ جس کی بارگاہ میں یہ جانا چاہ رہا ہے، اور جو راستے میں ہے اس گھر میں جانے سے جو رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے وہ شیطان ملعون ہے۔ لہذا اب اگر اس نے اس خالق سے پناہ طلب کی، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، خدایا اس کو میرے سامنے سے ہٹا دے، اگر تو ہاتھ بڑھا لے گا تو یقیناً ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی اور ہم تیرے گھر تک تجھ سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں گے۔ لہذا یہ انسان ہے، جب انسان اپنے خالق سے مدد طلب کرتا ہے، اپنے خالق کی پناہ طلب کرتا ہے اور شیطان الرجیم سے بچنے کے لیے اس خالق کو کہتا ہے خدایا ہم کو بچا لے، تیری ذات بچا سکتی ہے، اور آواز دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس رجیم سے، اس ملعون سے، اس سے کہ جسے تو نے اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں وہ خدا جب بندہ اس سے پناہ طلب کرتا ہے تو خدا اپنے پناہ طلب کرنے والے کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، لہذا جیسے ہی بندہ اس سے پناہ طلب کرتا ہے تو پھر فوراً وہ پروردگار اس بندے کی طرف بڑھتا ہے، ہم تجھے شیطان کے وسواس سے بچا لیں گے۔ لہذا جب انسان اپنے خالق کی بارگاہ میں جانا چاہے، اور تقرب کا بہترین ذریعہ یہ کلمہ ہے کہ وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں اس سے تقرب کے لیے اگر جانا چاہ رہا ہے تو پھر شیطان سے خدا کی پناہ طلب کرے، خدایا اس شیطان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تجھی سے پناہ طلب کی جاتی ہے، خدایا اگر تو پناہ دے دے تو دنیا کا کوئی بھی دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس بندے کو چاہیے کہ اپنے خالق سے پناہ طلب کرے۔ کیوں پناہ طلب کرے؟ اس لیے کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ انبیاء و مرسلین نے پناہ طلب کی ہے، جب انہوں نے خدا سے پناہ طلب کی تو خداوند عالم نے انبیاء و مرسلین کو بچایا ہے، اور بچانے کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی عطا کی ہے۔ جب حضرت نوح نے کہا تھا پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو خداوند عالم نے آواز دی نوح ہم سے پناہ طلب کر رہے ہو، تمہاری کشتی کو نجات دے دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پناہ طلب کی، خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں، آواز دی آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اس لیے کہ ابراہیم سے بہت فرشتوں نے آ کر کے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، پرندوں نے آ کر کے کہا تھا ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ہر مخلوق پریشان
پریشان تھی اور ابراہیم کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابراہیم ذات پروردگار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خدایا صرف تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم کو کسی اور سے کوئی پناہ کی امید نہیں ہے۔ خدا نے آواز دی آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ ابراہیم نے پناہ طلب کی، خدا نے بچا لیا۔ حضرت یوسف نے جب پناہ طلب کی تھی، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے مصر کی ان مکار عورتوں سے حضرت یوسف کے کردار کو بچا لیا۔ حضرت موسیٰ نے جب طلب کیا پروردگارہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو پروردگار عالم نے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دے کر کے کہا موسیٰ ہم فرعون سے تمہاری حفاظت کریں گے، اس لیے کہ تم ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین تھے انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے کہا خدایا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، مگر اس نے اپنے محبوب سے یہ نہیں کہا کہ تم کہو ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، نے آواز دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تم کہو ہم کہلوا رہے ہیں۔ انبیاء و مرسلین خدا سے پناہ طلب کرتے تھے، مگر خدا نے اپنے محبوب سے کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو تاکہ ہم تمہیں اپنی پناہ میں لیے رہیں، تم ایسا کہتے رہو تاکہ دنیا دیکھتی رہے کہ ہم نے اپنے حبیب سے کہلوایا تھا کہ خدا کی پناہ چاہو۔ تو اب پوری دنیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کا حبیب خدا سے پناہ چاہتا ہے تو پھر پوری دنیا کو بھی اس خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ لہذا جب انسان عاقل ہوتا ہے تو جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے تو پھر اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو پھر ہر عاقل انسان دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں یہ ہونے والا ہے، تم اپنے آپ کو مشکل سے بچا لو، تمہارے سامنے یہ مشکل آنے والی ہے تو فوراً پوچھنے لگتے ہیں کس رنگ کی ہوگی، کیسی ہوگی، آنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے پہنچے گی یہاں تک۔ لیکن جب کوئی عاقل انسان کے سامنے کہا جاتا ہے تمہارے اوپر ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، وہ کہنے والے کو دیکھتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، جیسے کہنے والے کی طرف نگاہ کی، اگر صادق انسان تھا، سچا ترین انسان، صادق ترین انسان تھا تو فوراً یہ نہیں پوچھتا کہ کیسا ہے وہ، کیسے حملہ کرے گا، نہیں، اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر لیتا ہے، ہر طرح سے اپنی حفاظت کی کوشش کیا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس لیے کہ کہنے والا صادق القول ہے، کہنے والا جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل نہیں سکتا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری طرح سے اپنے آپ کی اپنی حفاظت کی جائے، اپنے کو محفوظ کر لیا جائے۔ لہذا اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو شیطان ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس شیطان سے اپنے کو بچا کے رکھو۔ اب یہ عاقل انسان تھا، جیسے پتہ چلا کہ ہمارا ایک کھلا ہوا دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں تو اس نے فوراً اپنی حفاظت کرنا شروع کر دی، اور حفاظت کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ خداوند عالم کی پناہ طلب کرے، اور جہاں جہاں بھی رہے، جس عمل میں جا رہا ہو، پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لباس پہننا ہے تو کہے اعوذ باللہ، کھانا کھانا ہے تو کہے اعوذ باللہ، نماز پڑھنی ہے تو کہے اعوذ باللہ، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کہے اعوذ باللہ، جہاں جہاں بھی جس عمل کی طرف جا رہا ہو اس عمل میں اس بات کا خیال رکھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا رہے، تاکہ اس کا عمل محفوظ ہو سکے اس ملعون سے، اس شیطان سے کہ جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ اتنا خبیث ترین دشمن ہے انسان کا کہ علامہ سید محمد حسینی تہرانی فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو اخلاقیات اور معرف الہی کا درس دیتے تھے، ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ شیطان ہے سامنے، میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھ تو مجھے میری سفید داڑھی پہ رحم کھا اور اپنے شر سے مجھے معاف کر دے، اپنے شر سے مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے مجھے نہ پریشان کرنا۔ یعنی اتنا ذلیل ترین یہ دشمن ہے۔ انہوں نے کہا میری سفید داڑھی پہ رحم کھانا، دیکھ میں ضعیف ہو چکا ہوں، کبھی ایسا عمل نہ کرنا کہ میں پریشان ہو جاؤں۔
تو اس نے کہا کہ پیچھے دیکھو اپنے. میں نے جب پیچھے دیکھا میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی پہاڑی پہ ہوں اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری کھائی ہے، اور بہت گہری کھائی ہے کہ اس پر نگاہ نہیں جا رہی ہے، وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. جیسے ہی میں نے ادھر دیکھا تو اس نے کہا دیکھ رہے ہو میرے دل میں کسی طرح کا کوئی رحم نہیں ہے، میرے دل میں کسی طرح کا کوئی رحم اور کسی طرح کا انسان کو معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اگر تم بھی میری گرفت میں کبھی آ گئے تو سمجھ لینا اس کھائی میں تمہیں ایسا پھینکوں گا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اور سمجھ لینا کہ میں انسان جب بھی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو پھر میں اس انسان کو اس طرح سے ایسی کھائی میں پھینک دیا کرتا ہوں. لہذا ہمیشہ ہمارے شر سے محفوظ رہنا. مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تو پھر شیطان ایسے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے کہ جو اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہو. لہذا اس انسان کو اس خدا کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے. اس میں بہت سی گفتگو تھی، بہت ابھی طویل تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے لہذا اس طویل گفتگو کو یہاں سمیٹ کے کل انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تفسیر تک بیان کیا جائے گا. خداوند عالم ہم سب کو محفوظ رکھے. خدایا ہم سب کو شیطان الرجیم کے شر سے محفوظ رکھنا. خدایا ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمانا. خدایا ہمارے روزوں کو قبول فرما. خدایا ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر دے. پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں. پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہم سب کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگارہ عالم انسانیت سے اس وبا کو دور فرما دے. پروردگارہ ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. والحمدللہ رب العالمین.